مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عزنی واوجز فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام تحذر منه غدا واجمع الياس مما في ايدي الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر ہم انتظار کرتے تھے کہ دیہات میں سے، گاؤں میں سے، بستی میں سے کوئی دیہاتی مسلمان آ جائے، بستی کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا کوئی مسلمان آ جائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے تکلف ہو کر سوال کرے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح کیونکہ جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا کہ شہر کے آداب کیا ہیں، مجلس کے آداب کیا ہیں۔ یاد رکھنا، دیہات کے رہنے والے سب سے زیادہ مخلص بھی ہوتے ہیں اور محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، صاف دل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، وہ دیہات کا رہنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا اور بے تکلف ہو کر اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بے تکلف ہو کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اذنی و اوجز، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے مگر نصیحت بھی ہو مختصر۔ اس نے کیا سوال کیا؟ آپ اندازہ کر لیں، بولنے کا آپ طریقہ دیکھیں، سوال کرنے کا انداز آپ دیکھیں کہ اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی اذنی، مجھے نصیحت کیجیے، و اوجز، نصیحت بھی ہو مختصر، بڑی لمبی چوڑی بات نہ ہو کہ میں سمجھ نہ سکوں، مجھے مختصر نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ وہ جامع نصیحتیں ہیں، 3 باتیں جو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو فرمائی نصیحت کے طور پر، وہ 3 باتیں انتہائی قیمتی باتیں ہیں، انتہائی جامع باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اس قابل ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سونے کے پانی سے مشک و عنبر کی خوشبو لگا کر لکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اس قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے اس صحابی کو 3 نصیحتیں کی ہیں جو سننے کے لائق ہیں، یاد کرنے کے لائق ہیں، اور ہم ان 3 نصیحتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں، ان پر عمل کر لیں، انشاءاللہ ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پہلی نصیحت کی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ پہلی نصیحت۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، جب تو نماز شروع کر دے تو نماز تو ایسی شروع کرنا، ایسی نماز پڑھنا، اس آدمی کی طرح نماز پڑھنا جس کی زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ آپ اندازہ کر لیں، اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے آج میں جو ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، وہ بندہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ یا وہ آدمی جس کو پھانسی کا حکم دیا جائے اور اس کو بتایا جائے آج صبح صادق سے پہلے تجھے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، تجھے پھانسی دی جائے گی، اور عشاء کی نماز آج کی تیری آخری نماز ہے، اور تیری آج کی تہجد کی نماز آخری نماز ہوگی، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تجھے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ وہ بندہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ وہ بندہ کس طرح وضو کرے گا؟ نماز کے ارکان کو کس طرح ادا کرے گا؟ ظاہری بات ہے جس آدمی کو پتہ چل جائے آج میری عشاء کی نماز آخری نماز ہے میری، میں اس کے بعد زندہ نہیں رہوں گا، وہ بندہ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ وضو کے ارکان کو مد نظر رکھ کے وہ تمام اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرے گا پہلے نمبر پر۔ اس کے بعد جب وہ نماز پر کھڑا ہو جائے گا، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو وہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی نرمی کے ساتھ، دل کی رقت کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا کہ جب میری زندگی کی آخری نماز ہے، وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھنے کے لیے، وہ روتا ہوا نماز پڑھے گا، وہ انتہائی درجے کا روئے گا، توبہ کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، رکوع بھی اچھے طریقے سے کرے گا، تلاوت بھی اچھے طریقے سے کرے گا، سجدے بھی اچھے طریقے سے کرے گا، اور وہ دعا بھی اچھے طریقے سے مانگے گا، استغفار کرے گا، وہ روئے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے کہ میں اس نماز کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کرا دوں، اللہ کو راضی کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صحابی کو یہ نصیحت کی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس آدمی کی طرح نماز پڑھنا جس آدمی کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اگر نماز پڑھیں، ہر نماز کو ہم اپنی زندگی کا آخری نماز سمجھ لیں، کیونکہ شاید اس نماز کے بعد میری زندگی میرے ساتھ نہ دے، اس نماز کے بعد مجھے موت آ جائے، کیونکہ یقین کسی کو بھی نہیں ہے کہ آج میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں عصر کی نماز میں پہنچ جاؤں گا، کسی کو بھی یقین نہیں ہے، کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ میں آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں عصر کی نماز میں پہنچ جاؤں گا، کسی کو یقین نہیں ہے۔ امید تو ہے کہ اللہ پاک پہنچا دے گے مجھے، عصر کی نماز میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں عصر کی نماز میں پہنچا دے گے میرا رب مجھے، مگر یقین کسی کو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی نصیحت یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، ظہر کی نماز میں آ گئے ہیں یا عشاء کی نماز میں آ گئے ہیں، تو ہم اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کا گویا آخری نماز سمجھ کے پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ ہمیں زندگی نہ ملے، عشاء کی نماز کے بعد ہم اٹھ نہ سکیں، سونے کے بعد اٹھ نہ سکیں، فجر کی نماز میں پہنچ نہ پائے، ظہر کی نماز میں پہنچ گئے، عصر کی نماز میں ہم پہنچ نہ پائے، تو میرے بھائیوں جو بھی نماز پڑھ لو تو اپنی زندگی کا آخری نماز تم سمجھ کر اس نماز کو پڑھ لو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے ارکان کو
अरकान को अदब के साथ जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म है हम इसी तरह नमाज पढ़ लें, ताकि वो नमाज हमारे लिए अगर हमें मौत आती है तो वो नमाज हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज जो हो वो हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाए। पहली नसीहत ये कि नमाज को अपनी ज़िंदगी का आखिरी नमाज समझ के पढ़ लेना। तो मेरे भाइयों, ये जो पहली नसीहत मैंने आपको की, अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया, अल्लाह के नबी सहाबी को नसीहत फरमा रहे हैं, तो मेरे भाइयों हम इस पर गौर व फिक्र करें। आज का दर्स इस बात पर है कि जब भी हम नमाज पढ़ लें, जो भी हम नमाज पढ़ें, उस नमाज को हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझ कर पढ़ लें। हो सकता है उस नमाज के बाद हमें मौत आ जाए और ज़िंदगी साथ न दे। तो मेरे भाइयों, आज के दर्स में यहाँ तक बात हुई। इंशाअल्लाह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दूसरी नसीहत भी की, तीसरी नसीहत की, इंशाअल्लाह वो 2 नसीहतें मैं कल के दर्स में बयान करूँगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।